رحم کرنے والا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، حق پرست ماؤں بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ ابھی ساتھی نظامت کرتے ہوئے اس کارنر میٹنگ کی، ویسے میں اس کو کارنر میٹنگ کہہ رہا ہوں، اتنے لوگ مختلف جماعتوں کے پروگرام میں آ جاتے ہیں وہ اس کو جلسہ کہتے ہیں، لیکن ہماری اس کارنر میٹنگ میں جو نعرے لگا رہے تھے، اتفاق سے یہ نعرہ بنانے کا بھی اعزاز میرے ہی پاس ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 22 سال پہلے میں جب پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا تھا، ہم اے پی ایم ایس میں ہوتے تھے، طلبہ سیاست کرتے تھے، تو اس زمانے میں ہم نے یہ نعرہ بنایا تھا، بلکہ میرے خیال میں 2018 کی بات ہے، آپ کے یہاں ملیر کے جلسہ عام میں بھی تقریر کرتے ہوئے نعرہ ہم سے لگوایا گیا تھا اور ہم نے لگایا تھا۔ خیر، اب آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میری ماؤں اور بہنوں کا، خاص کر بزرگوں کا شکریہ کہ موسم بھی سرد ہو رہا ہے اس کے باوجود، اور بیٹھنے کی گنجائش بھی یہاں پر کم ہے، آپ سب تشریف لائے یہاں پر۔ موٹی موٹی بات آپ کے صوبائی اسمبلی کے جو حق پرست امیدوار ہیں، شارق جمال بھائی، انہوں نے کر لی۔ قدر مفصل بات میری بہن جو حق پرست امیدوار برائے قومی اسمبلی ہیں، آسیہ اسحاق باجی، انہوں نے کی۔ ہمارے ایک اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار حامد الظفر بھائی کسی اور میٹنگ میں وہ تشریف نہیں لا سکے، موٹی موٹی بات انہوں نے کر لی۔ تو جب آپ اپنے لوگوں میں کھڑے ہوں کہ جنہوں نے آپ کو سال ہا سال دہائیوں میں 1987 سے لے کر 2018 تک ہر انتخابات میں بار بار اعتماد دیا ہو، بار بار ووٹ دیے ہو، آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہوں، موسم کے سرد و گرم کا سامنا کیا ہو، جو سختی ہم نے برداشت کی وہ سختی آپ کے اپنے لوگوں نے برداشت کی ہو، تو ان کے سامنے پھر آپ کیا ووٹ مانگیں گے؟ ان کے سامنے آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کی یہاں آمد اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ووٹ تو ہے ہی سارا کا سارا ایم کیو ایم کا، یہ ووٹ ہے سارا کا سارا پتنگ کا۔ اس کے لیے مجھے اپنے لوگوں سے، اپنے بڑوں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ووٹ ڈالیے، لیکن میں آج کیونکہ یہاں کچھ میڈیا کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ کے توسط سے جو دیگر لوگ سننے والے ہیں ان تک چند گزارشات ضرور رکھنا چاہوں گا آج کی اس کارنر میٹنگ نما جلسے کے توسط سے، اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ دیکھیں، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف نعرے اور مختلف چیزیں لگا رہے ہیں، پبلسٹی کیمپین بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ہورڈنگ، بڑے بڑے بینرز۔ نہ ہمارے پاس کل اتنے پیسے تھے اور نہ ہمارے پاس آج اتنے پیسے ہیں کہ ہم یہ اتنی بڑی بڑی ہورڈنگز اور سارے کے سارے بل بورڈز اور لگائیں جناب، اور آپ کو بتائیں اچھی اچھی تصویروں کے ساتھ کہ آپ ہمیں ووٹ دیجیے۔ میں تو بنیادی طور پر چند سوالات سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے، یا دیگر ذہنوں سے، جو دیگر ملنے جلنے والوں سے بھی کرنے چاہیے اور ان سے بات ہونی چاہیے، جو چائے کے ہوٹل کے اوپر، جو اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، تھڑے میں، رشتہ داروں کی محفل میں ہو رہی ہوتی ہے، ان سے یہ بات ہونی چاہیے کہ جب ایم کیو ایم یہ بات کرتی ہے کہ ہم نے کراچی کے 73 لاکھ گمشدہ لوگوں کو بازیاب کرایا ہے مردم شماری میں، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ گنے جائیں تو ان کا نقصان کیا ہے، اور یہ گن لیے جائیں تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے گننے سے کیا میرا ذاتی فائدہ ہے، کیا ایم کیو ایم کا ذاتی فائدہ ہے، یا کراچی والوں کا فائدہ ہے؟ ان کا نہ گنا جانا کیا صرف مہاجروں کا نقصان تھا یا پورے کراچی والوں کا نقصان تھا، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والے؟ اور جب اس سوال کا جواب ہمیں ملے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ایم کیو ایم کے علاوہ باقی ساری کی ساری جماعتیں کیا بھنگ پی کر سو رہی تھیں؟ یعنی آپ سیاست کر رہے ہیں کراچی کی، آپ کھڑے ہو کر یہاں پر نعرے لگاتے ہیں، آپ یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے اسلام کے نام پر، کوئی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، کوئی انقلاب کے نام پر، کوئی کسی اور نام پر کہتا ہے کہ ووٹ دو۔ لیکن جب کراچی کے 73 لاکھ لوگوں کو ایک سسٹمیٹک مینر میں، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گنتی سے نکالا جا رہا تھا، تو ان میں سے کون ایک جماعت تھی کہ جو ان 73 لاکھ لوگوں کو گنوانے کے لیے
ہر علاقے میں ہر ٹاؤن میں کیمپ لگا رہی تھی، ہر علاقے میں جا کے اس کے کارکنان اپنی ماؤں بہنوں سے بزرگوں سے کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو گنوائیے مردم شماری میں۔ کون سی وہ جماعت تھی کہ 2017 کی مردم شماری کو جو نہ صرف قومی اسمبلی میں چیلنج کر رہی تھی بلکہ سپریم کورٹ میں جا کر جس نے چیلنج کیا تھا؟ کون سی جماعت تھی صرف کہ جو آنے والی حکومت سے بھی معاہدہ کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں درست گنو، یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں فنڈ دو، یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں پلاٹ پرمٹ دو، پیٹرول پمپ دو، یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو درست گنو۔ کون سی جماعت تھی کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو بھی وہ حکومت سے یہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم تو بنوائیں گے لیکن ہماری گنتی کا مسئلہ حل کرو؟ کون سی جماعت تھی کہ جب اس گنتی میں ڈنڈی ماری جا رہی تھی تو جو سرکاری اہلکاروں کے سر پہ کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کے گنوانے کی صحیح اور کوشش کر رہی تھی؟ کون سی جماعت تھی کہ جب اس گنتی کی ڈنڈی سامنے آ رہی تھی تو جا کے وفاق کے ایوانوں میں وفاقی وزراء سے، وزیر اعظم سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، درجنوں بار جا کے ملتے تھے، دروازے کھٹکھٹاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بل پر آپ کی حکومت قائم ہے، ہمارے لوگوں کو گنیے؟ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ذاتی خزانوں کے منہ بھریے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو گنیے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے لوگوں کو صحیح گننے کی بھائی؟ کیونکہ جس ملک میں وفاقی حکومت کا وفاقی ملازمتوں کا بھی کوٹا ہے، صوبائی ملازمتوں کا بھی کوٹا ہے، جس ملک میں سرکاری ملازمتیں آبادی کے تناسب سے ملتی ہیں، یعنی جتنے لوگ رہتے ہیں اتنی ملازمتیں اس شہر کے اس ضلع کے حصے میں آئیں گی، جتنے لوگ گنے جاتے ہیں سرکاری تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، اتنی نشستیں رکھی جائیں گی، میڈیکل کالجوں میں جتنے لوگ گنے جائیں گے اتنے لوگوں کے پانی کا کوٹا ملے گا وفاق سے۔ یہ بات کیا کسی اور جماعت کو نہیں پتا؟ یا کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی عقل کا اندھا، کہ کسی نے کوئی 36 کروڑ خرچ کر کے 500 بینر لگا دی ہے تو اس سے تمہارے 73 لاکھ لوگ گن لیے گئے؟ یہ پوری کی پوری کاوشوں کی ایک کڑی ہے میری ماؤں بہنوں، دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ فرق ہے ان جماعتوں میں کہ جو سیزنل جماعتیں ہیں، کہ جو ووٹ کے لیے آ جائیں گی، الیکشن آفس بھی کھول لیں گی، پیسے بھی خرچ کر دیں گی، اور اس جماعت میں کہ جو اپنا فائدہ اور نقصان اپنے شہر کے لوگوں کے فائدے اور نقصان میں ڈھونڈتی ہے، کہ جس کے لوگوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھلے تو اس کا فائدہ ہے، کہ جس کے بچوں کی، جس شہر کے بچوں کے لیے تعلیمی اداروں میں نشستیں زیادہ رکھی جائیں تو میرا فائدہ ہے۔ ہمارے علاوہ کسی نے نہیں کی کوشش، کی ہے تو مجھے بتا دے، میں اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوں۔ دوسری بات، ہمارے علاوہ کون ہے کہ جس نے 2013 سے ایک مستقل جنگ لڑی ایک جعلی بلدیاتی نظام کے خاتمے کے لیے؟ پھر وہی بات کہ بھائی نعرے لگا دینے سے، بینر لگانے دینے سے اگر تم پیپلز پارٹی کو سدھار سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ وہ تو جنہوں نے اپنے لڑکانہ شہر کو نہ بنایا ہو، جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے حلقے کو نہ بنایا ہو، اللہ گواہ ہے ان بارشوں کے بعد جو گزشتہ برس ہوئی اور سیلاب آیا، میں 7 اضلاع میں گیا ہوں اندرون سندھ کے، 7 پٹیدن میں پہنچا، بھریا سٹی میں پہنچا، خیرپور میں پہنچا، نواب شاہ میں تھا، میرپور خاص میں تھا، ٹنڈولا یار میں تھا، یعنی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا حلقہ ہے نواب شاہ، اس کی حالت ملیر سے بھی بری تھی۔ اس کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سڑکیں سونے کی ہونی چاہیے۔ تو جنہوں نے وہ نہ بنایا ہو اور صرف پیسے کھائے ہوں تو ان سے تو کوئی توقع رکھنا ہی ابس ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان سے آپ نعرے لگا کے صرف اور صرف بلدیاتی نظام واپس لے لیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہ ایک مستقل جد و جہد اور کاوش تھی اگین
کہ جو اسمبلیوں کے ایوانوں سے، عدالتوں سے، سڑکوں سے، جلسوں سے، مقدمے بازیوں سے، سیاسی مذاکرات سے صرف اور صرف ایم کیو ایم نے لڑی. کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بلدیاتی نظام سے مجھے کیا مل جائے گا یار. چھوڑ دیجئے ان وسائل کی بات کو کہ جو یہاں بتایا میرے ساتھیوں نے. یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ سڑک بن گئی، وہاں کے پانی کی لائن ڈل گئی، آپ کے وہاں کے سیوریج کا مسئلہ حل ہو گیا، کہیں کا ہوا کہیں کا نہیں ہو گیا. بھائی اس بلدیاتی نظام پر ڈاکہ مار کے میرے شہروں کی اور ضلعوں کی 3 لاکھ سے زیادہ سرکاری نوکریاں پیپلز پارٹی نے یہاں جعلی ڈومیسائل بنا کے بانٹ دی. 3 لاکھ سے زیادہ، جو میرے اور آپ کے بچوں کا حق تھا. جس نے میٹرک کیا اس کو میٹرک کی نوکری ملنی چاہیے تھی، جس نے انٹر کیا اس کو انٹر پاس کی نوکری ملنی چاہیے تھی، جس نے گریجویشن کی ملنی چاہیے تھی، تم نے نہیں ہونے دی. اور یہ جتنے بینر لگانے والے اور الیکشن دفاتر کھولنے والے ہیں، یہ سب ستو پیکرز ہوتے رہے. تو میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، مقابلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کس نے جیتنا ہے. مقابلہ یہ ہے کہ جو آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے روز اول سے کھڑا ہے اور کھڑا ہی رہے گی ایم کیو ایم، اس کو آپ کتنا اعتماد دیتے ہیں 8 فروری کو، اور باقی لوگوں کو کیا بتاتے ہیں اپنے ووٹ کی شکل میں ٹھینگا دکھا کر کہ تم موسمی پرندے ہو، تم برساتی مینڈک ہو. ابھی نکل کر آتے ہیں جب صبح و شام بارش ہو یا کوئی اور ابتلا ہو. جو لوگ میرے درمیان کھڑے رہتے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں گے یا کسی اور کو ووٹ دیں گے، یہ طے کرنا ہے 8 فروری کے روز. 8 فروری کے روز یہ طے کرنا ہے کہ آپ سے جو نشست جعلی طور پر چھینی گئی تھی. یاد ہے نا 2018 میں اس قومی اسمبلی کے حلقے میں کیا کیا گیا تھا؟ 300 ووٹوں سے جعلی طریقے سے ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار کو ہارا ہوا دکھایا گیا تھا. 300 ووٹوں سے صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستیں ہم نے جیت لی. اس زمانے میں پی ایس 93 اور 94 ہوتی تھی، اور 300 ووٹوں سے جعلی ہمیں ہارا ہوا دکھایا گیا. کن لوگوں نے کہ جو ریاستی اداروں کی گود میں بیٹھ کر سیاست کرنے والے موسمی پرندے اور چھٹ بھئیے، کہ جنہیں کسی نے ابھی پھول کی ٹہنی بھی ماری ہے نا تو اوئی اللہ کر کے چیخ رہے ہیں. ادھر پوچھو ملیر کی گلیوں سے، پوچھو ذرا کراچی کے لوگوں سے کہ جس کو ظلم کہتے ہیں، جس کو جبر کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے. وہ میں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، ان گلیوں اور محلوں نے دیکھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ جبر کیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے. ہاں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ٹی وی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہوتے تھے صداقت عباسی صاحب، انہوں کو کہا گیا 1 مہینے سے لاپتہ ہو گئے. بہترین طریقے سے حلیے میں وہی ان کا وزن 1 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر آ رہے ہیں آنسوؤں سے روتے ہوئے. ہر ٹی وی چینل ایسے چلا رہا ہے کہ جیسے معاذ اللہ دوسرا میدان کربلا بپا ہو گیا. او بھائی، یہ ٹی وی کے کیمرے کیا بند ہو جاتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کے کیمرے بند ہو جاتے ہیں کہ صداقت عباسی کے بازیاب ہونے سے 2 ہفتے پہلے ایم کے ایم کے 4 لاپتہ کارکن بازیاب ہوتے ہیں. 1 مہینے نہیں لاپتہ رہے، وہ 2 مہینے نہیں رہے، 8 مہینے نہیں رہے، 8 سال لاپتہ رہے. 8 سال. یہاں میرے ساتھ اسٹیج پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کئی سال لاپتہ رہ کر آئے ہیں، روتے ہوئے نہیں آئے ہیں. ہم تو اتنے بہادر ہیں ہمارے کارکنان اور ہمارے لوگ کہ وہ تو نہیں رو رہے، لیکن شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہیں ہمارے بچوں کی، اس شہر کے بچوں کا لاپتہ ہونا نہیں دکھتا، جنہیں 8 سال کی ان کا لاپتہ ہونا نہیں دکھتا، جنہیں ہماری گرفتاریاں، ہماری ماورائے عدالت ہلاکتیں نہیں دکھتی، اور ابھی پیٹ میں ابال آتا ہے ارے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ایک طویل فہرست ہے. ابھی ہماری رکن صوبائی اسمبلی تھی رابعہ باجی، ابھی ہم نے میرے خیال میں قرۃ العین باجی بھی ہماری امیدوار ہیں. ماں اور بیٹی گھر میں کہ مرد کو مار دیا، شہید کر دیا،
मां को और बेटी को 2016 में गिरफ्तार करके डाल दिया जेल में। पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, 50 साल पुरानी, कि मीडिया इजाद नहीं हुआ था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। 7 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस वक्त किसी के पाकिस्तान के पेट में दर्द नहीं जागा। आज भी हम कहते हैं किसी की मां बहन को नहीं कीजिए आप गिरफ्तार जनाब। हां, अगर कानून के तहत वाकई में किसी पे मुकदमा है तो आप देखें, लेकिन माओ बहना तक ये सिलसिला आना नहीं चाहिए। हम तो इतने बड़े दिल के हैं, हम वो लोग नहीं हैं। इसी गली में मैंने देखा इलेक्शन कैंप लगा हुआ एक ऐसी जमात का कि जब हम पे ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ, ये सारे के सारे मुखबिर बन गए थे। ये मुखबिरियां करते थे हमारे वो। अभी मैं नाम आप रखें इस्लामी और काम सारे के सारे करें गैर इस्लामी, मेरे भाई ये नहीं होगा हमारी गलियों में। तो मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, गुजारिश ये है, आपके उम्मीदवारान आपके सामने हैं। आपके उम्मीदवारान वो जो आपके इख्तियारात के जंग के लिए आपके आगे जाके खड़े होते हैं, जो आपके और इस जुल्म के निजाम के सामने सीसा पिलाई दीवार खड़े होते हैं। उनका इंतखाबी निशान वही है कि जिस पर आप इत्मीनान की मोहर लगाते आए हैं। गुजारिश ये है कि बहुत इम्तिहान है हमारा, एक मुत्तहिद, मुतहर्रिक, फाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लेकर आए हैं। बाज ऐसे भी हैं जो घरों में बैठ के कह रहे हैं अबे छोड़ो वोट नहीं डालेंगे, ये एमक्यूएम लेट गई है, वोट नहीं डाल के पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट कर दो। तुम करते रहो तुम सपोर्ट यार, ये बहुत खेल हमने खेल लिया। आज पीपुल्स पार्टी की हिमायत कल नहीं, ये हमने नहीं खेलना। और जो मुझे ताने देते हैं ना ऐसे ही घर में बैठ के फेसबुक के दानिश्वर, आखिरी बात करूंगा कि ये लेट गई है एमक्यूएम। तुम्हारी नजर में लेटी हुई एमक्यूएम हो ये मुझे बर्दाश्त है, किसी मां का बच्चा कब्र में लेटे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे कारकुन को तुम्हारी नाम नेहाद बहादुरी की भेंट नहीं चढ़ाएंगे यार, बहुत हो गई। तुम नहीं जाते, दूर दराज लोग बैठे हुए मेरे शहीदों के घरों में, हम जाते हैं। आप में से कोई सामना नहीं करता उनकी फैमिलियों का जो कसमापुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम करते हैं। आप में से कोई नहीं सामना करता ये जो इल्जाम लगाते हैं लापता लोगों की, हमारे कारकुनान की ना बाजियाबी की बात नहीं कर पाते और ना उनके घर वालों की दाद रसी करते हैं, हम करते हैं। हम किसी पे एहसान नहीं करते। इन लड़कों का, इन कारकुनान का हम पे कर्ज है कि इन्होंने अपने में से हम जैसों को उठाकर इन्होंने मुख्तलिफ ऐवानों में भेजा और रुकन असेंबली बनाया और वजीर बनाया। हम पे फर्ज है, हमारी कौम का फर्ज, हम पर कर्ज है, हम मकरूज हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे झूठे नारे मारने से और यहाँ 4 गोलियां चल जाएं और 2 लड़के खून में लथपथ हो जाएं और शहीद की जो मौत है वो कौम के हयात है, नारा कह के मैं 4 वोट और ले लूं तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे वोट पे। नहीं लेंगे ये वाला वोट। अपने लोगों में खड़े होके तमीज की बात करेंगे, अकल की बात करेंगे, उनको अकल देंगे, उनके हक के लिए बात करेंगे, कानून के दायरे में बात करेंगे। ये है हमारा। बाकी ये कि बातें बहुत सारी हैं, फिर इंशाल्लाह ताला यार जिंदा सोबत। बाकी साथी ने शेर पढ़े थे, मैं भी गलती से कभी कभी शेर पढ़ा करता था। अब तो मुझसे मेरी पार्टी तकरीरें भी नहीं कराती। मेरे ख्याल में आसिया बाजी वगैरह ने कुछ साल एक भर बाद भी मेरी तकरीर सुनी, मैं भी भूल गया हूँ तकरीर करना। लेकिन बहरहाल जब हम जवान होते थे तो वो 4 मिसरे में पढ़ता था, साथी ने पढ़े, मुझे लग रहा है कि सही तरीके से मैं भी पढ़ दूँ। ये उन तमाम सुनने वालों के लिए जिनमें से किसी को लगता है ना कि हम डर वर गए। डरते नहीं है भाई। जहाँ लोगों की आवाज़ कांपती है ना, वहाँ आपकी कौम के नुमाइंदे खड़े होकर अपने लोगों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, अपने साथियों के लिए बात करते हैं। ये हमारा रब जानता है, हम जानते हैं, बहुत मुतमईन है हमारा ज़मीर। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिए मुत्तहिदा, जिए महाजिर, जिए पाकिस्तान।